نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و اعلی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج دو حدیث انشاءاللہ تعالی روایت ہوں گی۔ بہت اہم حدیثیں ہیں، بہت ہی اہم حدیثیں ہیں، اور ہمارے جو موجودہ ماحول ہے، جو معاشرتی ماحول چل رہا ہے، اس پہ 1000% نہیں 1,00,000% فٹ آ رہی ہیں۔ تو حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، اور نمبر ہے 137 137 نمبر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کی حق تلفی کی کسی کا حق مار لیا تو اس پہ جہنم کی آگ واجب ہو جائے گی اور جنت اس پہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں الفاظ آگے ہوں کہ اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی تو حق تلفی کی سزا کیا ہے؟ جہنم، اور جنت اس پہ حرام ہو جائے گی اور جہنم کی آگ واجب ہو جائے گی۔ تو قربان جائیں صحابہ پہ کہ صحابہ نے ہمارے لیے ہر مسئلہ کلیئر کٹ کر دیا ہے۔ وہیں کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی معمولی سی چیز کسی کی حق تلفی کر لے تو کیا اس پہ بھی سزا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے پیلو کے درخت کی ایک شاخ بھی کسی کی ناحق لے لی تو اس پہ بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ اب ذرا غور کریں آپ کہ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں کا مال پہ قبضہ کرنا، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، یہ تو بڑے لوگ، جو امیر لوگ ہیں، جو جسے ہم پراپرٹی مافیا کہتے ہیں، یہ تو ان کا اصول بن چکا ہے کہ دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، ان کو نجائز ڈرانا دھمکانا۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا، بتہ کھوری ہو رہی ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے یا مظلوم ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ چھین لی جائے۔ اور میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا، یہ 137، یہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کوئی یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور جو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ اس سے بھی ذرا سخت وعید ہے۔ جو بخاری شریف میں حدیث ہے اس کا نمبر ہے 3196 اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کر لیا اس کو قیامت والے دن زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں بتا رہا میں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی سخت باتیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھی نہیں کبھی، ہمارے پاس ٹائم نہیں سننے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کھول لیں بخاری شریف کی کتاب، اور نمبر بتا دیا ہے 3196۔ کھولیں ذرا بخاری شریف، آپ پڑھیں ذرا کہ دنیا میں تو چلو ہم دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کر لیں گے، اگر اللہ نے ہمیں کوئی طاقت دی ہے یا کوئی عہدہ دے دیا ہے تو ہم ظلم اور زیادتی کر لیں گے، لیکن اس ظلم اور زیادتی کا جو انجام ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ اور یہ جو ہم ظلم اور زیادتی کریں گے اس کا فائدہ وہ لوگ کم ہی اٹھا پاتے ہیں، ان کی اولادیں اٹھاتی ہیں، لیکن جہنم کی آگ میں وہ شخص خود جلے گا جس نے یہ ظلم و زیادتی کیا ہوگا۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اب اس روایت پہ ذرا غور کیجئے گا، اس روایت پہ ذرا توجہ سے سنیے گا اس کو،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم میرے پاس فیصلے کروانے کے لیے آتے ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کا بڑا سلیقہ ہوتا ہے، اس طرح بات کرتے ہیں کہ جھوٹی بات کو بھی سچا کہہ دیتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنی چرب زبانی سے اپنے جھوٹے دعوے کو سچا ثابت کر دے، لیکن وہ یاد رکھے کہ جو کچھ وہ لے کے جا رہا ہے اس جھوٹے دعوے کی، اس چرب زبانی کی وجہ سے وہ کوئی مال اسباب نہیں لے کے جا رہا، وہ جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے۔ یعنی جھوٹی قسم کھا کے بھی کچھ کسی کی چیز لینا، یہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑی فنکاری کی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ خدا نخواستہ اگر حاکم کو آپ ڈاج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو آپ کو شاید یہ ہوگا کہ میں کوئی بات سباب لے جا رہا ہوں، میں بڑا کچھ لے کے جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ کچھ نہیں لے کے جا رہے، آپ جہنم کی آگ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ روایات ہیں جو ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ ہم ان کو سنیں۔ یہ چھوٹی سی حق تلفی اگر ہم کسی کی کریں گے، چھوٹا سا کسی پہ ظلم کریں گے، چھوٹی سی زیادتی کریں گے، یہ میں چھوٹی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو بڑی بڑی چیزیں کر لیتے ہیں، مشاہدے میں دیکھنے میں آئی ہے یہ چیزیں معاشرے میں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ لوگ ظلم و زیادتی کے ذریعے لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جھوٹی کاغذات بنا کے۔ یہ تو ایک عام چیز ہے، یہ تو عام چیز ہے جو مافیاز ہیں دوسروں کے ساتھ مل کے، زمین کسی کی ہوتی ہے اور اس کے جھوٹے کاغذات بنا کے اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور مالک بیچارہ جو اصل مالک ہوتا ہے وہ ساری عمر عدالتوں کے دھکے کھاتا رہتا ہے، بلکہ نسلیں گزر جاتی ہیں، لیکن اس کو اپنی ہی چیز لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیز ثابت کرنی پڑتی ہے، لیکن طاقتور کے آگے بیچارہ وہ مجبور ہے۔ لیکن طاقتور کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا دنیا میں انجام کیا، دنیا میں تو انجام اکثر کا ہو جاتا ہے دنیا میں ہی، لیکن اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا، یہ اسے پتہ نہیں ہے۔ اگر اسے پتہ ہو تو شاید وہ یہ کام نہ کرے۔ اب پتہ اسے کیوں نہیں ہے؟ پتہ تو سب کو ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ چیز آپ کو میں بڑی گارنٹی سے بتا رہا ہوں، بہت ہی وثوق سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم احادیث کی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، اور یہ جو میں نے 2 احادیث بیان کی ہیں، اس طرح کی وعید والی حدیثیں اگر ہم پڑھیں اور ان کی تفصیل اگر ہم پڑھیں ساتھ، کیونکہ عامہ کرام نے ساتھ تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے اس کی، تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے دماغ پہ، ہماری سوچ پہ ضرور اثر ہوگا کہ یار ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آج کل جو انسانوں کی عمر ہے وہ 50 60، میکسیمم 70 80 تک جاتے ہیں میکسیمم، ورنہ 50 60 40 50 60 اس میں آدمی فوت ہو جاتا ہے، جو ایوریج عمر ایج جا رہی ہے۔ تو اتنی سی عمر میں ہم جو اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں جہنم کی آگ کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور وہ دور آج آ چکا ہے۔ تو ہم تو یہ مال جمع کر کے چلے جائیں گے آگے اور پیچھے عیاشیاں کریں گے فیملی والے، لیکن اس کا جو وبال ہے، اس کا جو جواب ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو سمجھدار آدمی تو کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ میں دوسروں کے لیے مال اکٹھا کروں اور وہ جائز طریقے سے، ہاں جائز طریقے سے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں، جتنا مرضی مال جمع کریں، آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ محنت میں برکت ڈالتا ہے۔ جائز طریقے سے کمایا ہوا مال، اس کی اگر زکوٰۃ ادا کی گئی ہے اس کا کوئی وبال نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بہت بہت امیر ہستیاں ہوئی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر صحابی تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر صحابی تھے، صحابہ میں بھی امیر ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیے، انہوں نے حرام مال نہیں کمایا، اور محنت سے اللہ نے ان کی تجارت میں برکت ڈالی ہے، اور انہوں نے ان کی زکوٰۃ ادا کی ہے اور صدقات کیے ہیں، اور جتنا وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اللہ ان کو اتنا ہی اور زیادہ دی جاتا تھا۔
تو بات چلی تھی حق تلفی کی. یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بھائی بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. دور کے تو چلو ہم بات نہیں کرتے، ان پہ تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. فیملی میں ایسے معاملات دیکھنے میں، مشاہدے میں دیکھنے میں آئے ہیں کہ بھائی بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. اور ایک بہت ہی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. یہ بھی ان کی حق تلفی ہے. اور بہنیں بیچاری اس لیے نہیں مانگتی کہ اگر میں نے بھائی سے حصہ مانگ لیا تو پھر میرا بیکا چھوٹ جائے گا، پھر میں کہاں جاؤں گی. یہ ان کا حق ہے، یہ ان کو ہر حال میں دینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ مانگے تو پھر دینا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. اکثر دیکھنے میں آیا ہے، اپنی خود میں نے دیکھا ہے کہ بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، اور جو دیندار لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ حصہ نہیں دے رہے. اور اگر کوئی بیچاری مانگ لے اس کو پھر کہتے ہیں کہ اب تیرا اور ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے، اب تو نے حصہ لے لیا ہے. وہ بھی اسی والد کی بیٹی ہے جس کے آپ بیٹے ہیں، اس کا بھی باپ وہی تھا. وہ بھی اتنا ہی حصے دار ہے جائیداد میں، اتنی ہی حصے دار ہے جتنے آپ ہیں. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ شاید بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزریں، لیکن میرا فرض ہے کہ میں یہ باتیں ضرور آپ تک پہنچاؤں. اللہ کرے کہ اگر کوئی عمل کر گیا اس پہ، وہ میں بڑی دفعہ وہ روایت میں دہرا چکا ہوں، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے وہ روایت کہ میں وہ اکثر بیان میں وہ دہراتا رہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے علی، اگر تیری رہنمائی سے ایک بھی شخص رائے ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوں. میں تو دین کا ایک ناقص طالب علم ہوں. لیکن اس لالچ پہ یہ چیز، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی مسئلے پہ کسی نے عمل کر لیا تو شاید ہمارے نامہ میں بھی کوئی نیکی لکھی جائے گی، ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو شاد و آباد رکھے جو ہماری حدیث کو سنے اور آگے پہنچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان ہو رہا ہے اور جو کچھ سنا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.